قدرتی گیس ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان 2005 تک گیس میں خود کفیل تھا، لیکن غلط حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ہم آج گیس درآمد کرنے والے بڑے ممالک میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جبکہ عالمی تحقیقاتی اداروں کے مطابق پاکستان میں 2030 کھرب کیوبک فٹ گیس کی تصدیق ہو چکی ہے، جو ہماری اگلے 150 سالوں کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ یاد رہے، یہ مقدار صرف ان ذخائر کی ہے جو نکالے جانے کے قابل ہیں۔ پاکستان میں موجود ذخائر کی تفصیلات جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قدرتی گیس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور یہ پاکستان میں کتنی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، قدرتی گیس۔ زمین سے نکلنے والی گیسز میں قدرتی گیس سب سے مشہور ہے، جو پاکستان میں سوئی گیس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسے یہ نام سوئی گیس فیلڈ کی وجہ سے ملا، جو پاکستان کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے۔ حکومت پاکستان کے مطابق ملک میں قدرتی گیس کا ذخیرہ 230 کھرب کیوبک فٹ سے زائد ہے اور ان ذخائر کی باقاعدہ تصدیق ہو چکی ہے۔ نمبر 2، ٹائٹ گیس۔ پاکستان میں 400 کھرب کیوبک فٹ ٹائٹ گیس بھی پائی جاتی ہے۔ یہ قدرتی گیس سے زیادہ گہرائی میں واقع خاص چٹانوں میں پائی جاتی ہے۔ اس گیس کو نکالنے کا پہلا کامیاب تجربہ نوشہر فیروز صوبہ سندھ میں 2018 میں ہو چکا ہے، جس میں تقریباً 5000 میٹر کی گہرائی سے ٹائٹ گیس نکالی گئی تھی۔ نمبر 3، شیل گیس۔ پاکستان میں 1050 کھرب کیوبک فٹ شیل گیس کی بھی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ تصدیق 2 امریکی اداروں، انرجی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور USAID کی علیحدہ تحقیقاتی رپورٹس میں کی گئی۔ شیل خاص قسم کی چٹانیں ہیں جو زیر زمین کافی گہرائی میں پائی جاتی ہیں۔ ان چٹانوں میں گیس اور تیل ہوتا ہے۔ پاکستان میں شیل گیس کی تصدیق کے لیے 2923 کنویں کھودے گئے اور ان کا ڈیٹا امریکہ کی ٹیکسس آئل ٹیک لیبز میں بھیجا گیا، جن کی رپورٹس آنے کے بعد یہ تصدیق کی گئی۔ پاکستانی کمپنی OGDCL دسمبر 2019 میں شیل گیس کا پہلا کنواں کھودنے جا رہی ہے، جس کے بعد مزید 9 کنویں کھودے جائیں گے۔ اسی شیل گیس کی وجہ سے امریکہ گیس میں خود کفیل ہونے کے بعد اسے برآمد کرنے والا ملک بھی بن چکا ہے۔ اگر پاکستان میں شیل گیس کا تجربہ کامیاب ہو گیا تو ہم بآسانی گیس میں خود کفیل ہو جائیں گے۔ نمبر 4، کول بیڈ میتھین گیس۔ پاکستان میں 350 کھرب کیوبک فٹ کول بیڈ میتھین گیس بھی پائی جاتی ہے۔ یہ گیس کوئلے کی کانوں کے ساتھ پائی جاتی ہے اور تقریباً قدرتی گیس جیسی ہوتی ہے۔ اس گیس کو انڈیا سمیت کئی ممالک بآسانی استعمال میں لا رہے ہیں۔ کل ملا کر دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس اللہ کی عطا کردہ 2030 کھرب کیوبک فٹ گیس ہے، جو ہماری 150 سالہ ضروریات کے لیے کافی ہے، جبکہ ہم نے گزشتہ سال 500 ارب روپے کی LNG درآمد کی۔ اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان کی ضروریات کی طرف۔ پاکستان کی روزانہ گیس کی ضرورت 7 ارب کیوبک فٹ ہے، جبکہ ہماری پیداوار صرف 4 ارب کیوبک فٹ۔ پاکستان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے 1 ارب 20 کروڑ کیوبک فٹ گیس روزانہ LNG کی صورت میں درآمد بھی کرتا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 20 سالوں کے دوران گیس کی کوئی بڑی دریافت نہیں ہوئی۔ ملک میں موجود گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایسے علاقے میں تلاش کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے جس میں پورے ملک جتنے قدرتی گیس کے ذخائر کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اور وہ ہے بلوچستان میں کوہلو بلاک، جسے بلاک 28 بھی کہا جاتا ہے۔ اس بلاک میں گیس کے ذخائر کا تخمینہ 220 کھرب کیوبک فٹ لگایا گیا ہے، جو پاکستان کے کل قدرتی گیس کے ذخائر کے برابر ہے۔ ویسے تو اس بلاک کا لائسنس 1991 میں ایک برطانوی کمپنی تھلو آئل کو دیا گیا تھا، جس نے اس بلاک میں ناسازگار حالات کا بہانہ بنا کر 27 سال کوئی کام نہیں کیا۔ حکومت پاکستان نے تنگ آ کر گزشتہ سال یہ بلاک مری پیٹرولیم کو دے دیا ہے، جس نے یہاں کام شروع کر دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مطابق جون 2020 تک یہاں سے کسی بڑی خوشخبری کی امید ہے۔ ان ذخائر میں پائے جانے والی گیس کی مالیت 105 ارب ڈالر سے زائد ہے، اور یہ قطر سے امپورٹ کی جانے والی گیس سے 100% سستی بھی ہوگی۔ پاکستان میں 8,27,268 مربع کلومیٹر پر سیڈیمنٹری راکس پائی جاتی ہیں۔
یہ ایسی چٹانیں ہوتی ہیں جن میں گیس یا تیل کے ذخائر ملتے ہیں۔ ہم گزشتہ 72 سالوں میں صرف 3,20,741 مربع کلومیٹر پر تلاش کر پائے ہیں، جو کل رقبے کا 35% بنتا ہے، اور اس رقبے میں تیل و گیس کی 330 دریافتیں ہو چکی ہیں۔ ملک میں تیل و گیس کی تلاش سست روی کا شکار رہی، جس کی وجوہات میں جہاں حکومتی پالیسیاں ذمہ دار ہیں، وہیں امن و امان کی خراب صورتحال نے بھی بڑا کردار ادا کیا۔ اس اہم مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے تیل و گیس کی تلاش تیز کرنے اور تنصیبات کو محفوظ بنانے کے لیے ایک علیحدہ فورس بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت ایک چھوٹی فورس اس کام پر متعین تو ہے، لیکن وہ صرف 250 افراد پر مشتمل ہے۔ اگر اس فورس کے ساتھ اسی حساب سے چلتے رہے تو پورے ملک میں سروے مکمل کرنے کے لیے 780 سال لگیں گے۔ نئی فورس بنانے کے 2 بڑے فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، یہ فورس دور دراز اور شورش زدہ علاقوں میں تیل و گیس ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ تنصیبات کی بہتر انداز میں حفاظت کر سکے گی۔ نمبر 2، شورش زدہ علاقوں میں سیسمک اور ایکسپلوریشن سروے کا جو کام 780 سالوں میں ہونا تھا، وہ 7 سے 8 سالوں میں ہو جائے گا۔ اگر کسی علاقے میں سیسمک سروے مکمل ہوئے ہوں تو تیل و گیس ڈھونڈنے والی کمپنیاں سیکیورٹی رسک لے کر بھی سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں، جیسے نائجیریا میں ہے۔ گزشتہ نون لیگی دور حکومت میں تیل و گیس کی 15 ایسی دریافتیں ہوئیں جنہیں سسٹم میں شامل نہیں کیا گیا، تاکہ قطر سے آنے والی مہنگی LNG کا راستہ ہموار کیا جا سکے۔ ان دریافتوں میں 13 سندھ اور 2 KP میں ہوئی، جن میں مجموعی طور پر 19 کروڑ کیوبک فٹ گیس اور 2139 بیرل تیل روزانہ نکلنا تھا۔ ان دریافتوں کو سسٹم میں شامل نہ کرنے سے ملک کو سالانہ 29 ارب 56 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہو رہا تھا۔ یہ دریافتیں کہاں اور کتنی مقدار کی تھیں، ان کی تفصیل آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے چند دریافتوں کو PTI حکومت سسٹم میں شامل کر چکی ہے۔ موجودہ حکومت گیس کے محکمے میں مزید 2 انقلابی اقدامات اٹھانے جا رہی ہے، جن پر اگر عمل ہو گیا تو ہمارا خسارہ کافی حد تک کم ہو سکے گا۔ ملک میں موجود 29 پرانی گیس فیلڈز ایسی ہیں جن میں سے گیس کا ایک بڑا حصہ نکال لیا گیا ہے، اور باقی گیس نکالنے پر زیادہ خرچ آتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر کی پہلی منزل پر پانی چڑھانا ہو تو اس میں بجلی اور موٹر کا زور کم لگے گا، لیکن اگر وہی پانی تیسری یا چوتھی منزل پر چڑھانا ہو تو بجلی کا بل اور بڑی موٹر لگانے جیسے زیادہ اخراجات آئیں گے۔ ان پرانی گیس فیلڈز کا ریٹ آج سے 20-25 سال پہلے طے کیا گیا تھا، جو $2.25 سے $2.5 فی MMBTU ہے، جو کہ موجودہ گیس فیلڈ کے ریٹ $6 سے کافی کم ہے۔ اور اگر قطری LNG کے ریٹ کو دیکھا جائے تو وہ $12 سے زائد ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گیس مہیا کرنے والی منافع بخش کمپنیاں SSGC اور SNGPL 150 ارب روپے سے زائد خسارے میں گئیں۔ نون لیگی حکومت نے ایک ظلم تو یہ کیا کہ 15 دریافتوں کو سسٹم میں شامل نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ الیکشن جیتنے کے لیے مہنگی LNG عوام کو سستے داموں مہیا کی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عوام نے سستی گیس استعمال کر ہی لی تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھتے ہیں؟ یہ تو نون لیگ کا ایک اچھا اقدام ہے، لیکن اصل میں جس گیس کی قیمت الیکشن سے پہلے نہیں بڑھائی گئی، اس گیس کا 150 ارب روپے کا خسارہ اور سود الیکشن جیتنے کی صورت میں اسی غریب عوام پر ٹیکس لگا کر ہی ادا کیا جانا تھا۔ یعنی بیچاری عوام نے 100 پیاز بھی کھائے اور 100 جوتے بھی۔ PTI حکومت نے آتے ہی گیس کی قیمتوں میں تقریباً 200% اضافہ کر کے اپنی ناتجربہ کاری اور کم علمی کا ثبوت دے دیا، جس سے ملک میں مہنگائی کا ایسا طوفان آیا جو ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اگر PTI حکومت تھوڑی عقل مندی اور صبر سے کام لیتی تو اس اضافے میں 50% تک کمی لائی جا سکتی تھی۔ عوام پر مہنگائی کا بم گرانے کے بعد حکومت کو ہوش آیا اور وہ ایک اچھی پالیسی بنا رہی ہے کہ پرانی گیس فیلڈ کے ریٹس میں $2 کا اضافہ کر کے انہیں $3.5 سے $4 فی MMBTU کر دیا جائے، تاکہ ان فیلڈز میں موجود باقی گیس کو نکالا جا سکے۔ اس اقدام سے ملک کو روزانہ 50 کروڑ مکعب فٹ گیس فوری حاصل ہو سکتی ہے۔
یہ گیس مقامی گیس سے 33% اور قطری LNG سے 300% سستی ہوگی۔ اس اقدام سے ملک کو سالانہ 300 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ قدرتی گیس فیلڈ سے جو گیس نکلتی ہے اس کے ساتھ اکثر LPG گیس بھی نکلتی ہے، جسے قدرتی گیس سے علیحدہ کرنے کے لیے LPG سیپریشن پلانٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت دوسرا اہم اقدام ملک کی موجودہ گیس فیلڈز پر LPG سیپریشن پلانٹس لازمی قرار دے کر اٹھانے جا رہی ہے۔ LPG گیس سلنڈروں میں دستیاب گیس ہوتی ہے، جس کے زیادہ تر صارفین غریب اور دور دراز علاقوں میں مقیم افراد ہوتے ہیں، اور ہر آنے والی سردیوں میں اس گیس کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ملک میں چند گیس فیلڈز ایسی بھی ہیں جہاں پر قدرتی گیس سے LPG علیحدہ کرنے والے پلانٹس نہ ہونے کے سبب اس قیمتی گیس کو جلا کر ضائع کر دیا جاتا ہے، اور پھر ملک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے LPG درآمد کر کے غریبوں پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر اس پالیسی پر عمل درآمد کروا لیا جائے تو پاکستان کو LPG درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ملک کے غریبوں کو پورا سال ایک ریٹ پر سستی LPG دستیاب ہو سکے گی۔ جس پیپلز پارٹی حکومت کو نون لیگی کرپٹ ہونے کا طعنہ دیتے تھے اور جعلی اکاؤنٹس کیس آنے کے بعد اس کی کرپشن میں کوئی شک بھی نہیں رہا، اس مسٹر 10% کی حکومت نے اپنے 5 سالہ دور میں تیل و گیس ڈھونڈنے کے 46 نئے لائسنس دیے، جبکہ میرٹ اور شفافیت کے نعرے لگانے والی نون لیگ نے ایک بھی نیا بلاک تیل و گیس کے لیے نہیں کھولا۔ ملک میں نئی دریافتیں نہ ہونے کی وجہ سے ملک کو صرف رائلٹیز کی مد میں سالانہ 20 ارب روپے اور صوبوں کو 5.25 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ البتہ پیپلز پارٹی دور کے الاٹ کردہ بلاکس اور لائسنسز کا پروسیس نون لیگ نے ضرور مکمل کیا۔ نون لیگی دور میں 113 دریافتیں ہوئیں جو پیپلز پارٹی اور اس سے پہلی حکومتوں کے دیے لائسنسز کی وجہ سے ممکن ہو سکی، کیونکہ اگر کسی کمپنی کو آج لائسنس جاری کیا جاتا ہے تو ہمارے ملک کے برے اور طویل نظام کی وجہ سے دریافت ہونے تک 4.5 سے 5 سال کا وقت لگتا ہے۔ دریافتوں میں اتنا زیادہ وقت لگنے کی بڑی وجہ 24 اداروں سے اجازت لینے کی شرط تھی، اور یہ اجازت رشوت اور ٹائم دیے بغیر ملنا ممکن ہی نہیں تھی۔ اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ تیل و گیس ڈھونڈنے کے لیے 24 کی بجائے صرف 14 اداروں سے اجازت لینا درکار ہوگی، جس سے نہ صرف اخراجات میں کمی آئے گی بلکہ 1.5 سال کا عرصہ بھی کم لگے گا۔ PTI حکومت نے آتے ہی پہلے سال میں 10 کمپنیوں کو تیل و گیس کی تلاش کے نئے لائسنس جاری کیے، اور جون 2020 تک 35 مزید بلاکس کو کھولنے جا رہی ہے، جن میں دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ارامکو سمیت UAE، کویت اور یورپی کمپنیاں گہری دلچسپی لے رہی ہیں۔ اگر حکومت اس کار خیر کو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اگلے 8 سالوں بعد پاکستان گیس میں خود کفیل ہو سکتا ہے، جس سے انڈسٹری کو 50% سستی گیس ملے گی اور روزگار کے 5 لاکھ نئے مواقع پیدا ہوں گے۔